اچھا، ابھی ہم نے پچھلی اگزامپل میں دیکھا تھا کہ ایم ایل ایز کے درمیان گلوبل ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اب اگزامپل 4 جو ہے گلوبل ایگریمنٹ کی ایک قسم جسے فریم ورک ایگریمنٹ کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے ہے۔ فریم ورک ایگریمنٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو دو ایم ایل ایز ہیں ان کی دو جو فرض کریں ایک کی سینٹرلائزڈ کمپنی دوسری کی سینٹرلائزڈ کمپنی کے ساتھ آپس میں وہ دونوں ایک فریم ورک ایگریمنٹ کر لیتی ہیں۔ یہ جو فریم ورک ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی کنسیڈریشن وغیرہ نہیں ہوتی، اس کے اندر بذات خود کوئی سروس بھی ایز سچ نہیں ہوتی۔ فریم ورک ایگریمنٹ بس یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ پروویژنس کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس طرح سے کہ جب یہ جو دو مختلف ایم ایل ایز ہیں ان کی جو سبسڈیز ہیں یا اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ جب آپس میں کوئی ایگریمنٹ کرتی ہیں اس فریم ورک ایگریمنٹ کے تحت، تو پھر ان کو اپنے جو آپس کے ایگریمنٹس ہیں ان کے اندر وہ جو کنڈیشنز جو فریم ورک ایگریمنٹ نے پرووائڈ کی ہوتی ہیں وہ انووک کرنی ہوتی ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم اس ایگزامپل کو دیکھیں گے جی۔ یہ ایگزامپل نمبر 4 ہے، اور ایگزامپل نمبر 4 میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اس میں تین ہی جورسڈکشنز ہیں، کنٹری اے، کنٹری بی اور کنٹری سی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کلر کوڈنگ سے تو ایک کمپنی اے اور اس کا گروپ ہے، اور دوسرا کمپنی ایس اور اس کا گروپ ہے۔ کمپنی اے جو ہے وہ ریسیپینٹ ہے آڈیٹنگ سروسز کی کمپنی اور اس کا گروپ، اور کمپنی ایس اور اس کا جو گروپ ہے وہ پرووائڈر ہیں آڈیٹنگ سروسز کی۔ کمپنی اے اور کمپنی ایس کے درمیان ایک فریم ورک ایگریمنٹ ہے۔ یہ فریم ورک ایگریمنٹ جو ہے یہ ایز سچ بزنس ایگریمنٹ نہیں ہوگا، اور یہ انووک ہوگا مثال کے طور پہ کمپنی ایس یا کمپنی اے آپس میں پھر سروس والا ایک سیپریٹ ایگریمنٹ کرے تو وہ پھر ہو جائے گا۔ جس طرح اس کیس میں اس فریم ورک ایگریمنٹ کو ایگریمنٹ 1 کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے انڈر کوئی سروس نہیں ہے۔ اس کے بعد کمپنی ایس اور اے کے درمیان ایک اور ایگریمنٹ ہے، وہ سروس کی ڈیلیوری کے لیے ہے، اس کو نام دیا گیا ہے ایگریمنٹ 2، اور وہ سروس 1 ہے۔ اس ایگریمنٹ 2 کے اندر جو پروویژنز جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ بورو کی جائیں گی اس فریم ورک ایگریمنٹ سے۔ اسی طرح جب کمپنی ایس اور کمپنی اے کی سبسڈریز آپس میں کوئی ایگریمنٹ کریں گی تو وہ پھر اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بورو کریں گی وہ اس فریم ورک ایگریمنٹ سے ہوگا۔ جس طرح ہم اس ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی ٹی کمپنی بی کو سروس پرووائڈ کر رہی ہے، اور اس کے لیے کمپنی ٹی نے کمپنی بی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے جو ایگریمنٹ 3 ہے، اور اس کے تحت یہ سروس نمبر 2 اس کو پرووائڈ کرے گی۔ اور اس ایگریمنٹ 3 کے اندر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یا پروویژنز ہیں وہ بورو کی جائیں گی اس فریم ورک ایگریمنٹ سے۔ سملرلی کمپنی یو اور کمپنی سی نے آپس میں جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ ایگریمنٹ 4 ہے سروس 3 کے لیے، اور اس ایگریمنٹ 4 کے اندر بھی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ بورو کی جائیں گی فریم ورک ایگریمنٹ سے ہی۔ تو او ای سی ڈی کی جو یہ ویٹ گائیڈ لائنز ہیں یہ تو ہمیں کہتی ہیں کہ ہم جو بزنس ایگریمنٹس ہیں ان کے حساب سے ہم دیکھیں گے، اور اگر ٹرانزیکشنز جینون ہیں ان کے اندر کوئی فراڈ یا ایویژن والا ایلیمنٹ نہیں ہے، کوئی اسکیم نہیں ہے خدا نہ خواستہ ایسی کہ جس کے تحت ٹیکس جو ہے وہ کم یا نہ دینے کی کوشش ہو، تو پھر ہم ان ایگریمنٹس کو ہی فالو کریں گے، اور ان کے حساب سے ہی ہم پلیس آف ٹیکسیشن کی ڈٹرمنیشن اور آئیڈینٹی کسٹمر کی اس کی لوکیشن جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ تو ہم اگر سروس 1 سے سٹارٹ کریں جو ایگریمنٹ 2 ہے، تو اس کے اندر جو گائیڈ لائن 3.2 ہے، چونکہ یہ دونوں بزنسز ہیں تو بی ٹو بی کے رولز ہیں اور 3.2 اپلیکیبل ہے، تو ہماری جو پراکسی ہے وہ ہے جہاں کسٹمر لوکیٹڈ ہو، تو کسٹمر از کمپنی اے وچ از لوکیٹڈ ان کنٹری اے، تو ٹیکسیشن کے رائٹس بھی اکرو ہوں گے کنٹری اے کے اندر۔ اسی طرح سروس 2 کے لیے کسٹمر از کمپنی بی، لہٰذا ٹیکسیشن کے رائٹس اکرو ہوں گے کنٹری بی کے اندر، اور سروس 3 کے لیے کسٹمر از کمپنی سی، تو ٹیکسیشن کے رائٹس اکرو ہوں گے کنٹری سی کے اندر۔ یہاں بہرحال ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو ٹیکسیشن ہوگی کیا وہ کوئی ریورس چارٹ میکنزم کے تھرو ہوگی ان تین مختلف اگزامپلس کے اندر؟
دیکھیں ریورس چارج میکنزم کی ضرورت پیش آتی ہے جب سروسز کراس بارڈر جا رہی ہوں، جب اوریجنیٹ ایک جوسڈکشن سے ہو رہی ہوں، ٹرمینیٹ کسی اور جوسڈکشن کے اندر ہو رہی ہوں۔ ہم نے 3.2 کی گائیڈ لائنز کو استعمال کرتے ہوئے یہ ڈٹرمن کر لیا ہے کہ کون سی جوسڈکشن کے اندر ٹیکسیشن کا رائٹ اکرو ہو رہا ہے۔ یہ اگزامپل سائلنٹ ہے کہ آیا پھر جو ٹیکس کی ذمہ داری ہے وہ کمپنی ایس کے اوپر ہے یا کمپنی اے کے اوپر ہے؟ کیا ایک عام ٹرانزیکشن کی طرح کمپنی ایس اپنی جو کاسٹ جو فیس ہے اس کے اندر پھر ویٹ جو ہے اس کو ایڈ کرے گی اور کمپنی اے پہ اس کو پے کرے گی، یا کمپنی ایس جو ہے وہ ویٹ اس کے اندر نہیں شامل کرے گی اور کمپنی اے جو ہے وہ رسپانسبل ہوگی ویٹ کے لیے؟ اس کے اوپر تو تھوڑا سا آئی تھنک مزید ریسرچ کی ضرورت ہے کہ ایسی صورت میں کیا ہوگا۔ جنرلی اگر دیکھا جائے، اگر ہم اس کو آ، سمجھیں او ای سی ڈی ویٹ گائڈ لائنس کے حوالے سے، تو یہ ایک دو ڈومیسٹک ٹرانزیکشن ہے لیکن سٹل یہ انٹرنیشنل بھی ہے۔ تو اگر او ای سی ڈی ویٹ گائڈ لائنس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا ہے تو اپیرنٹلی پھر ان کی اسپرٹ تو یہی کہے گی کہ تھوڑا سا جو رسپانسبلٹی کا جو ریورس ہے وہ چونکہ کسٹمر پہ آ جاتا ہے، تو مے بی یہاں پر اس صورت میں جو کسٹمر ہے وہی رسپانسبل قرار پائے۔ لیکن بہرحال اس کے اوپر شاید مزید دیکھا جا سکتا ہے، ریسرچ کی جا سکتی ہے۔